you've just tuned in, our top story this hour, voters in the West African state of Ghana. فلم ساز جیرٹ مرز کی ڈاکیومنٹری فلم این افریقن الیکشن افریقی ریاست گھانا میں 2008 میں ہونے والے انتخابات کی کہانی پیش کرتی ہے۔ مرز نے 3 ماہ تک گھانا کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں سے انتخابات میں کھڑے ہونے والوں اور ان کی ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کو فلم بند کیا۔ یہ انتخابات گھانا کے شہریوں کے لیے بہت اہم تھے۔ اس کسان کی طرح بہت سے دوسرے غریب شہریوں کو امید تھی کہ ان کے نمائندے اقتدار میں آنے کے بعد کچھ بہتری بھی لائیں گے۔ The country became better and everybody enjoys health, education and food. گھانا کے بہت سے شہریوں نے ان انتخابات میں ووٹ ڈالا۔ گھانا کے شہری عموماً یہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ ووٹ کی قوت وہ اسی کو کہتے ہیں۔ انتخابات کے نتائج پر لوگوں میں اختلاف رائے تھا۔ سیاستدانوں پر بے ایمانی اور کرپشن کے الزامات لگائے گئے۔ لوگ سڑکوں پر مظاہرے کرنے کو تیار تھے۔ بغاوت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے فوج بھی تیار تھی۔ کچھ عرصے تک یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد لوگ گولہ بارود کی فائرنگ کر رہے تھے، لیکن گھانا کے شہریوں نے امن کی راہ اختیار کی اور صورتحال جلد ہی سنبھل گئی۔ مرز کے مطابق ان کی فلم ظاہر کرتی ہے کہ اگر شہری جمہوریت کے خواہش مند ہوں تو جمہوری نظام یقیناً کامیاب رہے گا۔ We don't know really about Africa. We talk about it in a romantic sense, but America's it. بلیک پاور مکس ٹیپ 1967 to 1975 نامی ایک دوسری فلم میں فلم ساز گورن اولسن نے امریکہ میں 1960 اور 1970 کی دہائی میں ہونے والی سیاہ فام امریکیوں کی تحریک پر ایک غیر امریکی نقطہ نظر سے تبصرہ پیش کیا۔ انہوں نے سویڈن کے صحافیوں کی فلمائی گئی وہ پرانی ویڈیو استعمال کی جس میں کچھ نامور سیاہ فام امریکی کارکنوں کو دکھایا گیا ہے۔ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں بات کرتے ہوئے سیاہ فام تحریک کے ایک لیڈر اسٹوکلی کارمائکل نے سیاہ فام امریکیوں کی ایک دوسری مقبول شخصیت ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے پرامن نظریات پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے صرف ایک غلطی کی۔ پرامن احتجاج اسی وقت کام آتا ہے اگر آپ کے حریف کا ضمیر ہو۔ قتل کے الزام میں قید ہونے والی ایک دوسری سیاہ فام کارکن اینجلا ڈیوس نے ایک سویڈش صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے نسلی تعصب پر اپنے نظریات بیان کیے تھے اور تعصبانہ رویوں کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی بات کی تھی۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں تشدد کی حمایت کرتی ہوں یا نہیں؟ یہ تو بہت عجیب سوال ہے کہ میں بندوق کے استعمال کے حق میں ہوں یا نہیں۔ میں ریاست الاباما کے شہر برمنگھم میں پلی بڑی جہاں میرے بہت سے دوست نسل پرستوں کے گاڑے ہوئے بم کے دھماکوں میں مارے گئے تھے۔ اولسن کے مطابق غیر ملکی صحافیوں کے لیے ان کارکنوں سے بات کرنا زیادہ آسان تھا۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ ان کمیونٹیوں میں داخل ہو کر بہت احمقانہ یا سیدھے سادے سوال بھی پوچھ سکتے تھے اور آپ کو ان سوالوں کے بہت اچھے جواب ملتے تھے۔ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ سویڈن کے صحافی ہماری بات سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے ہمیں تفصیلاً بیان کرنا چاہیے۔ اولسن نے اپنی فلم میں اس زمانے پر تبصرہ کرنے والے کچھ سیاہ فام کارکنوں کی آوازیں بھی شامل کی ہیں۔ ان میں سے ایک آواز ہیری بیلافونٹے کی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں سے اس فلم کی نمائش دیکھنے کے لیے منتخب ہونا جس پر ہم سب نے اتنی محنت کی تھی میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اولسن کہتے ہیں کہ ان کی فلم آج بھی اہمیت رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے بلیک پاور موومنٹ سے جو سبق سیکھا جو کہ آج بھی ہر گروپ، اقلیت یا جنس سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب بنیادی حقوق کے حقدار ہیں اور ہمیں اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی اور ہمیں یہ حق دے گا۔ ایک تیسری فلم یوکرین کی فلم ساز جولیا ایوانووا کی فیملی پورٹریٹ ان بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ اس فلم میں یوکرین میں نسل پرستی کے مسائل پر بات کی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے یوکرین کے ایک ایسے خاندان کی جس کے 20 بچوں میں سے بیشتر 2 مختلف نسلوں کے والدین کی اولاد ہیں۔ اولگا نینیا ان بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ چہرے کی رنگت سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بچے ہی تو ہیں۔ لیکن اولگا ان بچوں سے ان کی مختلف نسلوں کا داغ نہیں مٹا سکتی اور نہ وہ ان کا اکیلا پن کم کر سکتی ہیں۔ یہ بچے عموماً یوکرین کی خواتین اور یوکرین میں پڑھنے والے غیر ملکی طلباء کی اولاد ہیں۔ ایوانووا کہتی ہے کہ ان بچوں کی مائیں انہیں ہسپتال میں ہی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ وہ ان بچوں کی پرورش کرنے کا تصور نہیں کر سکتی۔ اس داغ کے باوجود یہ بچے بھی مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔
اگر میں پڑھوں نہیں تو مجھے نوکری نہیں ملے گی. آخر ڈگری کے بغیر نوکری کون دیتا ہے؟ دوسری فلموں کی طرح فیملی پورٹریٹ ان بلیک اینڈ وائٹ بھی کہانی ہے ایسے لوگوں کی جو مشکلات کے باوجود ہار نہیں مانتے. پینیلوپی پولو کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA.